بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کوڈ 436 سیرت طیبہ کا باب نمبر 3 حیات طیبہ مکی دور دوم بوسطہ ہجرت مدینہ کے ٹاپک مشکلات میں اضافہ پر ہوگا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ مشکلات میں اضافہ کے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد مسلمانوں کی خاصی تعداد ہجرت کر جانے کے بعد مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات اور بھی دشوار ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سکون سے مکہ میں کوئی تبلیغی کام کر سکیں، اس لیے آپ مضافات میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مضافات جو ہے وہ ارد گرد کے علاقے کو کہتے ہیں، تو ارد گرد کے علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، وہاں پہ تبلیغ کرتے، وہاں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے، خصوصاً حج کے دنوں میں جو اجنبی یہاں آتے اپنے اسلام کی دعوت دیتے۔ ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مخاطب ہوتا تو شور مچا دیتا، غلط مطلب باتیں کر کے اس اجنبی کی بات سننے سے روک دیتا۔ اب تجارتی ملوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا اور پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیتا۔ تو یہ تمام کام ابو لہب نے جو ہے کیے ہوئے ہیں۔ نبوت کو تقریباً 5 سال گزر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص مسلمان ارقم بن ابی رقم کے گھر میں، جو کہ صفا کے سامنے تھا، صفا پہاڑی کا نام ہے اور صفا کے سامنے اس کا گھر تھا، اور اب مسجد حرم کی توسیع کے باعث مسجد میں آ گیا ہے، تشریف رکھنے لگے۔ اس گھر کو جو حسا کشادہ مرکز بنا دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو اس مرکز کی اطلاع تھی، جب کوئی اجنبی مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اسے یہیں پہنچا دیا جاتا۔ بیت ارقم اتنا کشادہ تھا کہ اس میں 30 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز با جماعت ادا کر سکتے تھے۔ قریش کی معاندانہ تدبیر۔ قریش حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سختیاں کیوں جھیلتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنے شروع کیے۔ پہلے عتبہ بن ربی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت لڑکیوں، روپے، پیسے اور مکے کی بادشاہت کی پیشکش کی، صرف اس شرط پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتوں کو برا نہ کریں۔ آپ نے عتبہ کی بات کے جواب میں سورہ حامیم اور السجدہ کی آیات تلاوت کی۔ عتبہ لاجواب ہو کر چلا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں پر ایمان لائیں۔ اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی۔ آخر تھک ہار کر قریش کے کچھ سردار جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جو تمہارا بھتیجا ہے نا، ہمارے اندر فرقہ ڈال رہا ہے، تفرقہ کر رہا ہے اور فساد پھیلا رہا ہے۔ تمہاری خاطر ہم نے اب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اگر تم نہ روکو گے تو ہم اسے جبراً خاموش کر دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابو طالب اپنی قوم کی شدید مخالفت سے گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ساری بات بتائی اور کہا، بیٹے، میری کمزوری اور بڑھاپے پر ترس کھاؤ، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں نہ اٹھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، باخدا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور مجھے اس تبلیغ سے روکیں تو میں ہرگز نہیں رکوں گا، سوائے اس کے کہ یا تو یہ دین غالب ہو کر رہے گا یا میری جان چلی جائے۔ اس واقعے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اسباب پر نگاہ رکھنے والے کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اول العزمی اس عزت اور پرعزم چچا کی بدولت تھی، جن کا نام ابو طالب تھا۔ اگر وہ ساتھ چھوڑ جاتے تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں دکھا دیا کہ پرعزم چچا اپنی جگہ سے ہل گئے۔ انہوں نے بھتیجے سے مفاہمت کر لینے کی درخواست کر دی، لیکن بھتیجے کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لرزش نہ آئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ قریش نے ابو طالب کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم مکہ کا خوبصورت، عقل مند اور تنومند نوجوان عمار بن ولید لے اور اسے بیٹا بنا لو۔
اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر کے ملک کو فساد سے نجات دلائیں۔ ابو طالب نے کہا یہ بھی خوب انصاف ہے، تم میرے بیٹے کو قتل کر دو اور اس کا بدلہ میں تمہارے بیٹے کو پالتا پوستا رہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تمہاری یہ تجویز مجھے بالکل پسند نہیں آئی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اس طرح حضرت ابو طالب نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور بہت سے جو مشکلات تھیں ان کو ٹال دیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس طرح کے مزید لیکچرز حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔